والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آج 9 ذوالحجہ ایک ایسا دن کہ جس میں روزہ رکھنے والوں کی اس قدر اللہ نے فضیلت بیان کی اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اللہ ان پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ جو سابقہ گناہ وہ تو اللہ نے معاف کرنے ہی ہوتے ہیں، جو آئندہ انہوں نے گناہ کرنے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کریم اس دن کے روزے کی برکت کی وجہ سے آئندہ سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نامہ دن ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس کی اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ 10 دن دنیا کے افضل ترین دن ہیں جس میں سے ابھی 2 دن باقی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان 10 دنوں کو دنیا کے افضل ترین دن سمجھا اور خوب اس کی محنت کر کے اپنے آپ کو اس پہ لگا کر کھپا کر عبادت کی، صدقات کیے، لوگوں میں صلح کروائی، جو بھی نیک عمل سامنے آیا اس نیت سے کیا کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ اور ان دنوں میں بالخصوص اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند گنتی کے دن ہیں، اس میں اللہ کو یاد کرو۔ ویسے تو سارا سال ہی یاد کرنا ہے، لیکن اللہ کریم نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہہ کر اپنے بندوں کو خطاب کیا کہ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ صحیح سند سے صحابہ سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے لوگوں سے، کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا مطلوب ہے۔ اگر 8 دن غفلت میں گزر گئے ہیں تو ابھی بھی میرے پاس کچھ ایام باقی ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ میں سے 2 دن، آج کا اور کل کا، اور پھر آگے ایام تشریق، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ایام معلومات میں بھی یہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔
اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشرہ ذو الحجہ میں اللہ نے الگ سے ذکر بیان کیا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور ایام تشریق کا الگ سے۔ ذکر سے مراد کوئی بھی ذکر ہے، لیکن بالخصوص تکبیرات۔ ہمیں تھوڑا سا یاد آتا ہے نمازوں کے وقت، کوئی کہتا ہے تکبیر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ تکبیریں کہنی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بھی بھول جاتا ہے کہ یہ تکبیرات کے دن ہے۔ صحابہ کرام تو ان دنوں میں بالخصوص ذکر کیا کرتے تھے، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو بازاروں میں ہیں، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، کاروبار میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر بلند آواز سے تکبیریں کہتے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ تکبیروں کے دن ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے اپنے بندوں سے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں مردوں جیسی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پریشانی کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کیا تھا کہ جس کا دل مضطرب ہے، جو پریشان ہے، جو غموں میں گھرا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، کہ اللہ کو یاد کرنے سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کرنے والا جو پہلا کام ہے وہ ذکر ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں بھی سب سے افضل دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ان 10 دنوں میں سب سے افضل ہے۔ پوری افضل ایام دنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ ان 10 دنوں میں بھی سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، یعنی کل کا دن افضل ترین دن ہے، جس میں تکبیریں کہنا، اللہ کو یاد کرنا اور قربانی کرنا۔ ہمارے گھروں میں کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاپنگ کے لیے، بیوی بچوں کے نخرے کے لیے تو پیسے الگ سے محفوظ کیے ہوں گے، پر ان کے پاس قربانی کی جسارت نہیں ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجوروں پر پیارے پیغمبر اور آپ کی بیویاں گزارا کیا کرتے تھے۔ ہم سائے کبھی دودھ کا تحفہ بھیج دیا، کسی نے کوئی چیز پکا دی تو وہ بھیج دیا، اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی زندگی بسر کرنے کے باوجود 10 سال گزارے ہیں مدینہ منورہ میں، 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں پیارے پیغمبر نے قربانی نہ کی ہو۔ ہماری ساری غربت اور سارا فقر قربانی کے دنوں میں آگے نکلتے ہیں۔ ہم تو مسکین ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک گھر تو پاکستان بھر میں دکھا دو جس گھر میں 2 مہینے کھانا نہ پکتا ہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ ہے، مہمان آیا ہے، پوچھو سارے گھروں میں، اس وقت 9 گھر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 9 گھروں سے ایک ہی جواب آیا کہ یا رسول اللہ، مہمان کو کھلانے کے لیے کسی ایک گھر میں بھی کھانا نہیں ہے۔ اس کے باوجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں، مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 1 سال بھی ایسا نہیں گزارا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی منسک مقرر کیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ نے ان کو چھپائے عطا کیے ہیں تاکہ ان پر اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کا نام لیں ان پر۔ جو بندہ 15 ٹھیک ہے میں مانتا ہوں
لوگوں کے حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، غربت بڑی ہے، پر کچھ بتاؤ تو صحیح، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ کسی گھر میں فقہ ہو؟ دوپہر کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو دیکھا ابو بکر عمر بھی آ رہے ہیں. پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما، اے ابو بکر و عمر تم اس وقت دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کرتے ہیں، دھوپ بڑی ہے، گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، گھر سے کیوں نکلے ہو؟ کس چیز نے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع، پیارے پیغمبر ہمیں ہمارے گھر سے بھوک نے نکالا ہے، ہمارے گھر میں تھا کچھ نہیں کھانے کے لیے، ہم باہر نکلے، کوئی دعوت پیش کرے گا، کوئی دعوت دے گا، کھانا کھا لیں گے. اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ کہا ما اخرجنی من بیتی الا ما اخرجکما من بیوتکما، اے ابو بکر عمر مجھے بھی قسم اللہ کی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے، لیکن قربانی پر اہتمام کیا ہے. بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں قرض پکڑنا ہے، ادھار پکڑنا ہے، ایڈوانس تنخواہ لینی ہے، سب پتہ ہے. قربانی کے موقع پر آ کر ساری غربت، سارا فقر سامنے آ جاتا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسعت بھی ہوتی ہے، کپڑے کے پیسے، بیوی کا نخرہ، وہ اس کے لیے پیسے موجود ہیں، قربانی کے لیے نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگو ہر سال تمام گھر والوں پر ایک قربانی ہے. آج کوئی شک نہیں ایک سے زیادہ قربانیاں بھی کی جا سکتی ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، حالانکہ 100 اونٹ نہیں، ان میں سے ایک حصہ بھی کرتے تو کافی تھا. ایک سے زیادہ قربانیاں ہو سکتی ہیں. حضرت عطا فرماتے میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہوتی تھی. فصار الامر کما ترا، لیکن اب جیسے تو دیکھ رہا نا معاملہ بالکل بدل گیا ہے. لوگ فخر کے لیے، بڑا بننے کے لیے، اپنے آپ کو بتانے کہ ہم اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، کہتے پہلے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں. لیکن پیچھے ذہن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اتنے اونٹ ذبح کیے ہیں، اتنی گائیں ذبح کی ہیں، اتنے بکرے ذبح کیے ہیں. فصار الامر کما ترا، صحابی رسول فرماتے آتا معاملہ دیکھ لے جیسے تو دیکھ رہا ہے ایسا ہو گیا ہے. اب لوگوں کے وہ سمجھتے ایک بکری شاید ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ قربانی ہے تو بھائی پھر جو لوگ جن کے پاس وسعت نہیں ہے ان کا خیال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے صحابہ میں جو کمزور صحابہ ہوتے تھے ان میں قربانیاں بانٹا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی ہیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے. لوگ کیا کہیں گے؟ ایک قربانی، اتنا پیسہ، قربانی ایک ہے، میرے گھر کے سامنے اتنی قربانیاں ذبح ہوں گی. فصار الامر کما ترا، صحابی رسول فرماتے دیکھ لو معاملہ کیسے بدل گیا. من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، کہ جس بندے کے پاس طاقت بھی موجود ہے، 4-5 لاکھ کے اس کے پاس جانور کھڑے ہیں، بکری نہیں اس کے گھر میں، پیسے اس کی جیب میں نہیں ہے، کہ جس بندے کے پاس وسعت موجود ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے. پیارے پیغمبر پسند نہیں کرتے جس بندے کے پاس وسعت موجود ہو اور وہ آ کے قربانی نہ کرے، قربانی کا ارادہ نہ ہو اور مسلمانوں کے مصلی میں، عیدگاہ میں آ کے بیٹھا ہو. تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر.
اور کچھ عقل کے اندھے وہ سمجھتے ہیں ایسے خام خواہ آپ قربانیاں کر رہے ہیں، غریبوں کو دیں جن کی پاس دعائیاں نہیں ہیں، بھائی وہ بھی دیں، پر یہ الگ سے عبادت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، نماز بھی اور قربانی بھی اللہ کے لیے، یہ الگ سے عبادت ہے، اس کی اہمیت کم نہ کرے امت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مدد کی پر 10 سال قربانی نہیں چھوڑی۔ قربانی خریدی ہم نے، پیچھے نظریہ کیا ہے؟ بھائی یہ عبادت ہے، اس کو جتنا چھپا کے جتنا اخلاص سے کریں گے اجر اتنا ہی بڑھے گا۔ کیا ہم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا اور دیکھا کہ پیارے پیغمبر فرماتے بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو کسی کو 1 کا ثواب دیتا ہے، کسی کو 2 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، کسی کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، کسی کو 700 گنا، اور ایک روایت میں الی اضعاف کثیرہ 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے ایک نیکی کا۔ بھئی نیکی ایک کی ہے، یہ اجر کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ جو اس میں اخلاص بڑھتا جائے گا، جو اس میں اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا، دل کا تقوی بڑھتا جائے گا، اجر بڑھتا جائے گا۔ نیکی وہ کریں جو 700 گنا سے بھی زیادہ آپ کو اجر دینے والی بن جائے، اور اسی وقت ممکن ہے جب آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ اس کی تشہیر کرنا کا پھر دیکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگو تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس کیا گیا کیا پہنچا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل کا نچوڑ تھا، ثمرہ تھا، پھل تھا، اللہ کے پاس وہ پہنچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس پر غور کریں۔ اچھا قربانی چھپا کر بھی کریں تو اس میں گناہ ہے، پر میرے دل میں بات آتی ہے لوگ کیا کہیں گے، میں نے شاید کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا انہ من عمل عمل اللہ واشرک فیہ معه غیرہ فلیطلب ثوابہ من عنده، جس نے اللہ کے پاس، جس نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا تھا، قربانی اللہ کے لیے کی تھی، پر سوچا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو بھی پتا چلے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا جو اجر لینا ہے لوگوں سے لے لو، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قربانی برباد نہ کریں، اس کو محفوظ کریں، اور یہ اخلاص کے ساتھ محفوظ ہوگی۔ ہم نے دیکھا جانور خریدا، عیب تو کوئی نہیں، لنگڑا تو نہیں ہے، آنکھ ٹھیک ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کمزور اتنا کہ اس میں گودا ختم ہو وہ تو نہیں ہے، جانور اچھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک سبق ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اے میرے بندے، جس طرح اللہ کو عیب دار جانور پسند نہیں ہے، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، اس کی قربانی کرنے سے پہلے کیا تو نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ تو قربان کر دے گا ہر وہ خواہش جو اللہ کے مخالف جا رہی ہے، جس سے اللہ کی ناراضگی ہے؟ قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہم نے سمجھا چھری پھیر دینا قربانی مقبول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم کرتے ہیں، اللہ نے جن کو امام بنایا، پوری دنیا کے لیے رہبر بنایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے اے میرے نبی ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ وہ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جنہوں نے اللہ کے لیے ہر قربانی پیش کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ نے قربانی کے ساتھ بیان کیا، لوگوں یاد رکھو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کے لیے قربانی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، وہ اکیلا ہے۔ قربانی سب سے پہلے یہی دعوت پیش کرتی ہے جس کے لیے کر رہے ہو، کیا اس کو ایک مان رہے ہو؟
آگے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرما برداری بھی اسی کی کرنی ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اخبات کرنے والے، جھکنے والے، انکساری کرنے والے، ان کو خوشخبری دو جو قربانی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اس سے توحید کا پرچار ہو، اس اللہ کی فرما برداری ہو. اور مخبت بننا ہے، اخبات کرنا ہے، جھکنے والا، اطاعت کرنے والا، تابعداری کرنے والا بننا ہے. اکٹھی آیت میں اللہ نے قربانی پر اپنا نام لینے کی بات کرنے کے بعد کہا مان لو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کے لیے کر رہے ہو کیا اس کو ایک مان رہے ہو؟ الہ ایک کو مانتے ہو یا ساری دنیا سے التجائیں کرنا، دعائیں مانگنا، بیٹے مانگنا، رزق مانگنا، وسیلے ڈھونڈنا؟ کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَلَهُ أَسْلِمُوا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تابعداری بھی اسی کی کرنی ہے، پیروی بھی اسی کرنی ہے، مطیع بھی اسی کا ہونا ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جھکنے والے، انکساری کرنے والے، ان کو خوشخبریاں دے دو. قربانیاں بھی انہی کی قبول جو ایک مان لیتے ہیں اور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ کون ہے مخبت کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کپ کپا اٹھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ ہے اللہ کے مخبت بندے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے. صرف جانور کے گردن پر چھری پھیرنے سے آپ مسلم نہیں ہوئے، اللہ کا اور بھی مطالبہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، ساری قوم سے ٹکرا گئے، ایک اللہ کے لیے قوم سے ٹکرائے ہیں، اپنے گھر والے بھی دشمن ہو گئے. بابا جس نے سہارا دینا تھا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا کہہ کر کہتے میرے گھر سے نکل جاؤ. اس ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان تو سامنے رکھیں، جن کو اللہ نے امام بنایا ہے. ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان کی ملت کی پیروی کرنی ہے. ان کی ملت کیا ہے کہ اللہ کی توحید کی خاطر ساری دنیا سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جاؤ، گھر سے نکالا جائے تو نکل جاؤ. باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ سے ٹکرائے ہوئے ہیں، مکالمہ جاری ہے، بت توڑ دیے ان کے، آگ جلائی گئی ہے، پکڑ کر آگ میں گرایا جا رہا ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. میرا رب مجھے کافی ہے اور وہ میرا بہترین کارساز ہے. تو دیکھ لو قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کریم نے اس آگ کو حکم دے دیا اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. دنیا میں یہ ایک سبق ہے، کسی طرح کی آگ تم پر جل رہی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، سلامتی والا بنانا چاہتے ہو، ہر مصیبت جو تم پر آئی ہے اس مصیبت سے سلامتی لینا چاہتے ہو تو قربانیاں پیش کرنا ہوگی. بیوی کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں، سارا علیہ السلام کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں، راستے کی تکلیفیں برداشت کی ہیں. جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے کیسے آسان کرتا ہے. صحیح البخاری میں موجود ہے، راستے میں ایک جابر بادشاہ نے روک لیا. اس کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی بندے کے ساتھ ہوتی، بھائی ہوتا تو چھوڑ دیتے، وہ کافر اس کو چھوڑ دیتے، بادشاہ اس کو چھوڑ دیتا، اور اگر خامد ہوتا تو قتل کروا دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے سارا، وہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے تو پوچھے کہ میں کون ہوں تو کہہ دینا کہ میں تیرا بھائی ہوں، کہ اس روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ مسلم کوئی نہیں ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے. رشتہ ہمارا میاں بیوی کا ہے، پر اسلام کے ناطے سے ہم بہن بھائی ہیں.
اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر میاں بیوی یہ رشتے میں جڑنے سے پہلے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اسلام ان کو بہن بھائی قرار دیتا ہے. پھر اللہ نے ان کو ایک نیا نام دے دیا زوج اور زوجہ. سچ بولا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسلام کے ناطے سے ہم بہن بھائی ہیں. پوچھا گیا, کہا وہ میرے بھائی ہیں. اب بھائی کو تو چھوڑنا تھا, قتل نہیں کرنا. ظالم بادشاہ نے آگے بڑھ کر غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا. حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ تیرے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. واسطہ دیا اللہ کو. صحیح بخاری میں موجود ہے, وہ دعا کر رہی ہیں کہ اچانک اس کا گلا یوں دبا دیا گیا, اس کا گلا گھٹ گیا کہ وہ بادشاہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگ گیا. جب موت اس کے قریب ہو گئی تو حضرت سارہ اللہ سے دعا کرتی, یا اللہ اگر یہ خبیث مر گیا تو لوگ کہیں گے میں نے اس کا قتل کیا ہے, یا اللہ اس کو زندگی دے دے. وہ تڑپتا ہوا ظالم بادشاہ کھڑا ہو گیا. اسے سمجھا شاید یہ اتفاقی ہو گیا. دوسری دفعہ بڑھائے, دوسری دفعہ ہاتھ بڑھائے تو دوسری دفعہ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی, دوبارہ اس کا گلا گھٹا, دوبارہ زمین پر گرا اور مرنے لگا. تو پھر اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس کو بچا لے, یہ مر گیا, خبیث تو میرے سرے چڑھ جائے گا. وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا, لوگوں کو بلا کہتا ہے لے جو, یہ کون سا شیطان تم نے مجھ پر داخل کر دیا ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے نبی کی بیوی کو شیطان کہہ رہا ہے, لیکن اندر سے سمجھ گیا کہ یہ لوگ نہیں گئے. کہنے لگے یہ ہاجر, جس کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں, یہ اس عورت کو خدمت کے لیے لونڈی دے دو. شیطان کو کوئی لونڈی دیتا ہے؟ لوگوں کے سامنے عزت بچانے کے لیے اس نے کہا. اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ, یہ حضرت سارہ کو تحفے کے طور پر ملی تھی. اس بادشاہ نے ان کو کہا خدمت کے لیے دے دو. اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا, جو بندہ یہ ایسی نیک صالح بیویاں جو اپنے خامدوں کے ساتھ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہیں, اللہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا. ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں, اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. وہ چیز جو ناممکن نظر آتی ہے اللہ اس کو ممکن بناتا ہے. قربانیاں پیش تو کرو. وبشر المخبتین, جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ ان کو خوشخبریاں سناتا ہے. آگے کہتی ابراہیم مبارک ہو, اللہ نے کافر کو بھی مجھ پر مسلط نہیں کیا, اور یہ ایک لونڈی بھی انہوں نے ہدیے کے طور پر, خدمت کے طور پر دے دی ہے. 80 سال کا بوڑھا ہے علیہ السلام, اللہ سے مانگ مانگ کر رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. مایوس نہیں ہوئے کہ 80 سال کے ہوں, مانگتے رہے. 80 سال کے ہو گئے, اللہ نے بیٹا دے دیا. حکم ہوا ابراہیم اس سے اپنی بیوی کو اور بیٹے کو لے کر چٹیل میدان میں چھوڑاؤ جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے. ذرا غور کرو, قربانیاں ایسے نہیں صرف جانور کی گردن پر چھری پھیر کر میں مطمئن ہوں میں نے قربانی پیش کر دی. جن کی سنت کی بات کرتے ہیں انہوں نے قربانیوں کی لائن لگائی ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے امتحان لیے تو پاس ہوئے, 100% نمبر حاصل کیے. پوچھا نہیں یا اللہ وہاں تو چیز ہی کوئی نہیں, نہ کھانے پینے کو نہ پانی, کوئی چیز موجود نہیں ہے. چٹیل میدان میں جہاں اس وقت بیت اللہ بنا ہوا ہے وہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ. ایک مشکیزہ پانی کا, تھوڑا سا ایک تھیلا کھانے کا, چھوڑ کے آ گئے. ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے. ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چٹیل میدان میں, چیز کوئی نہیں کھانے پینے کو, آس پاس آبادی نہیں ہے, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے. پھر حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہتی اذن لا یضیعن اللہ, پھر جائیں, اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. چھوڑ کے آ گئے. پھر ایک چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں, یا اللہ میں اپنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یا اللہ تو نے حکم دیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کہا یا اللہ چٹیل میدان ہے, کھیتی باڑی نہیں ہے, پانی موجود نہیں ہے, تو نے حکم دیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا اللہ ان کو نمازی بنا دے,
یا اللہ ان کو رزق نصیب فرما دے، یا اللہ ساری دنیا کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ او بھائیو، جہاں چٹیل میدان نہیں ہے، جہاں چٹیل میدان ہے، جہاں پانی موجود نہیں ہے، وہاں لوگ کیسے آئیں گے؟ رزق کیسے ملے گا؟ یہ ابراہیم کے ذمہ نہیں تھا علیہ السلام، جس سے مانگ رہے ہیں اس پر یقین ہے، قربانیاں دینے والے، وہ چیز جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے۔ بھئی آس پاس پانی کوئی نہیں ہے، آبادی کیسے ہوگی؟ لوگوں کے دل کیسے اس طرح مڑیں گے؟ آج غریب سے غریب بندہ بھی کہتا ہے یا اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، پیچھے قربانی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پستان سے دودھ آنا بند ہو گیا ہے، ماں جس طرح اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہے، بھاگ گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ تڑپے، کبھی بھاگ کر صفا جا رہی ہے، کبھی مروہ جا رہی ہے، صفا مروہ پر 7 چکر لگائے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم کیوں چکر لگاتے ہیں، واقعہ تو کچھ اور تھا۔ اللہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد قیامت تک رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آخر لوگوں تک ہم اس کی باتیں چھوڑیں گے، لوگوں میں یہ باتیں رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر ان کی قربانیوں کا صلہ زمزم کے طور پر دیا۔ اماں جان کے دل میں تھا کہیں پانی نکلا ہے ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے آس پاس مٹی لگا دی۔ پیارے پیغمبر فرماتے اگر اماں جان مٹی نہ لگاتی تو ساری دنیا کو سراب کرتا، وہ زمزم کا کنواں ساری دنیا کو سراب کرتا، ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن ساری دنیا آسانی سے اس کو حاصل کر سکتی۔ اب توتری زبان کے ساتھ بولنا شروع ہوئے ہیں، تو کہا ابراہیم بیٹے کی قربانی چاہیے، ایک بکرا ذبح کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور بھائی فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کہتے ہیں قربانی کے ساتھ دیکھو کیا تم اللہ کے لیے مسلم، سرنڈر کرنے والے، اطاعت کرنے والے، مطیع بن گئے ہو۔ بیٹے کو لٹا لیا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں اور خوش ہو گیا کہ ذبح ہو گیا ہے۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، جنت سے آیا ہوا مینڈا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طور پر ابراہیم کو کہا تیری قربانی قبول ہو گئی۔ بھائی قربانی پیچھے داستان چھوڑتی ہے، ایک صرف جانور اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے جانوروں کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا ثمرہ، پھل، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہ دیکھوں کیا ہے، جو گناہ کرتا تھا کیا چھوڑنے کا وعدہ کر دیا؟ کیا نفرتوں کی قربانی کر دی؟ کیا بغض کی قربانی کر دی؟ کیا جھوٹ کی قربانی کر دی؟ حرام کھانا اس کی قربانی کر دی؟ عزیز و اقارب سے قطع تعلقی کرتا تھا، قطع تعلقی کو ذبح کر دیا؟ جواب نفی میں ہے۔ تو بھائی اس طرح کی قربانی اللہ تک نہیں پہنچتی، اللہ تک پہنچتا ہے تقوی۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو تقوی سے مزین کر دے، اور قربانیاں وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عشرہ ذو الحجہ کے جو باقی ایام ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بھرپور محنت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح جو باقی دن رہ جائیں گے ایام تشریق 11، 12، 13 کے، جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اس میں بھی کثرت سے ذکر کریں، فائدہ اٹھائیں ان دنوں میں، اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ قریب ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے مسلمان محلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مطیع بنائیں۔ فأقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم۔